السلام علیکم فرینڈ کیا حال ہے سب؟ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی میرے فرینڈ جہاں کہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے سب کو خیر و عافیت سے رکھا ہوگا۔ فرینڈ، 19ویں صدی کے فرانسیسی ادیب موپسا کا اب تک کوئی ثانی نہیں ہے۔ اس نے 42 برس کی عمر پائی اور اپنی زندگی کا خاتمہ اپنا گلا خود کاٹنے اور خودکشی کی کوشش میں کیا۔ اسے نیچر، مایوسی اور قسم پرسی پر شارٹ سٹوری لکھنے والا عالمی ادب کا بے تاج بادشاہ کہا جاتا ہے۔ فرینڈ، اس کی شاہکار کہانی دی نیکلس ہے۔ یہ شارٹ سٹوری پہلی مرتبہ 17 فروری 1884 کو ایک فرانسیسی اخبار میں شائع ہوئی۔ اس کہانی پر اب تک بے شمار ڈرامے اور فلمیں بن چکی ہیں۔ دی نیکلس پر لاتعداد تبصرے ہوئے اور نئے نئے نقطہ نظر پیش کیے گئے، لیکن مذکورہ شارٹ سٹوری کا موازنہ آج ایک بالکل نئے انداز سے کرتے ہوئے اسے پاکستانی ووٹروں اور جمہوری حکومتوں سے جوڑتے ہیں۔ یہ ایک نفسیاتی صدمے اور غلط فہمی کا دوزخ کی کہانی ہے۔ آئیے پہلے شارٹ سٹوری دی نیکلس کا مختصر جائزہ لیتے ہیں۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ مدام میتھل ڈی خیالاتی دنیا میں اپنے آپ کو ہمیشہ امیر طبقے میں شامل کرتی۔ اس کے خیال میں اس کا غریب گھرانے میں پیدا ہونا ایک حادثہ تھا، جبکہ اس کا اصل مقام ایلیٹ کلاس تھی۔ اس کی شادی ایک معمولی کلرک سے ہوئی، جو دن رات انتھک محنت کر کے اپنی خواہشوں کی ماری بیوی کی خواہشیں پوری کرتا رہتا، لیکن وہ کسی طرح بھی خوش نہ ہوتی۔ ایک مرتبہ کلرک شوہر نے لاکھوں جتن کے بعد وزارت تعلیم کی ایک VIP تقریب کے لیے اپنے اور بیوی کے لیے 2 پاس حاصل کیے۔ اس کا خیال تھا کہ اس کی تقریب میں شامل ہو کر وہ بہت خوش ہوگی۔ جب اس نے تقریب کے پاس اپنی بیوی کو دیے تو وہ برا سا منا کر بولی کہ میرے پاس اس تقریب کے شایانہ شان کپڑے ہی نہیں ہیں۔ کلرک شوہر نے بیوی کی الماری سے کئی نئے اور قیمتی جوڑے نکال کر اس کے سامنے رکھے، لیکن بیوی تھی کہ مانتی نہ تھی۔ آخرکار شوہر نے اپنی شکاری رائفل کے لیے جو پیسے جمع کیے ہوئے برسوں کی پونجی 400 فرانکس بیوی کو دے دیے، جس سے وہ اپنی مرضی کے ملبوسات لے آئی۔ اب اس کی نئی فرمائش یہ تھی کہ ان کپڑوں کے ساتھ پہننے کے لیے اس کے پاس قیمتی زیورات نہیں ہیں۔ کلرک شوہر نے بہت سمجھایا اور دلیلیں دیں کہ تمہارے پاس پہلے سے موجود زیورات ان کپڑوں کے ساتھ بہت جچیں گے، یا یہ کہ تازہ پھولوں کے زیورات پہن کر بھی تم ان کپڑوں کے ساتھ محفل کی شہزادی لگو گی۔ لیکن بیوی نے کلرک شوہر کی سب دلیلیں مسترد کر دیں۔ تنگ آ کر شوہر نے کہا کہ اب تو ہمارے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، اس لیے اگر تم اپنی امیر دوست مدام جین فورسٹر سے ایک رات کے لیے اس کے زیورات مانگ لو تو تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بیوی کو یہ تجویز پسند آئی اور اس نے مدام جین کے گھر جا کر ایک رات کے لیے جویلری کی فرمائش کی۔ مدام جین نے اپنا جویلری باکس اس کے سامنے رکھا۔ بیوی نے اس جویلری باکس سے ہیروں کا نیکلس لے لیا۔ تقریب میں نئے ملبوسات اور ہیروں کے نیکلس کے ساتھ وہ واقعی محفل کی ملکہ لگ رہی تھی۔ رات گئے۔ جب تقریب ختم ہوئی اور وہ اپنے کلرک شوہر کے ساتھ گھر واپس آئی تو اسے اچانک محسوس ہوا کہ وہ نیکلس اس کے گلے میں نہیں ہے۔ بیوی اور کلرک شوہر بدحواس ہو کر اندھیرے میں چپا چپا چھانتے ہوئے واپس تقریب کی جگہ تک گئے، لیکن نیکلس کو نہ ملنا تھا۔ نہ ملا۔ بیوی نے کلرک شوہر کو کہا کہ وہ صبح مارکیٹ سے گم شدہ نیکلس جیسے نیکلس کی قیمت پتہ کرے اور کسی طرح بھی اسے خرید لائے، کیونکہ وہ بغیر نیکلس کے مدام جین کا سامنا نہیں کر سکے گی۔ اگلے روز کلرک شوہر نے مارکیٹ سے ہیروں کے بالکل
ویسے ہی نیکلس کی قیمت پتہ کی تو دونوں کے ہوش اڑ گئے۔ نیکلس کی قیمت 40,000 فرانکس تھی۔ انہوں نے انتہائی زیادہ شرح سود کے ساتھ رقم ادھار لے کر نیکلس خریدا اور مدام جین کو لوٹا دیا۔ دونوں نے ادھار واپس کرنے کے لیے پہلے سے بھی زیادہ محنت مزدوری کر کے، کم کھانا کھا کر اور پرانے کپڑے پہن کر رقم بچانا شروع کی۔ اس منصوبے پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے زندگی کی سب سے لذتیں اپنے اوپر حرام کر لیں اور سود پر حاصل کی گئی رقم واپس کرنے کے لیے 10 برس تک انتہائی محنت مشقت کی۔ اس عرصے بے حد مشقت کے باعث وہ بیمار اور لاغر ہو گئے۔ 10 برس کے بعد ایک روز انہیں مدام جین اچانک راستے میں مل گئیں۔ مدام جین ان کی حالت دیکھ کے بے حد پریشان ہوئی۔ اس نے ان کے جوان چہروں پر پڑی جھریوں کا سبب پوچھا۔ جب بیوی نے ساری کہانی سنائی تو مدام جین سناٹے میں آ گئیں اور بولی کہ میرا ہیروں کا وہ نیکلس جو تم سے گم ہو گیا نقلی ہیروں کا تھا اور اس کی کل قیمت صرف 500 فرانکس تھی، اور میں نے تمہارے واپس کیے ہوئے اصلی ہیروں کے نیکلس پر بھی کبھی غور نہیں کیا۔ مدام جین کے اس انکشاف سے دونوں میاں بیوی صدیوں کے بوڑھے نظر آنے لگے۔ انہیں اپنی جوان زندگی کے گزارے ان تکلیف دہ برسوں کا ہر لمحہ دوزخ سے بھی زیادہ تکلیف دینے لگا۔ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، لیکن اس کا اور بہت سے مقصد نکلے۔ دیکھو فرینڈ، ہمیشہ ہم اپنی جیب میں پڑے پیسے یا جو ہماری آمدن ہے اس سے بڑھ کر ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے ہمیں شرمندگی ہو، نہیں تو وہی ہوگا جو یہ میں نے آپ کو سٹوری سنائی۔ اور ایسا ہی حال آج کل ہماری حکومت اور ان کے پارٹی میں جو ووٹر ہیں ان کا حال ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ہر حال میں ہم پر اپنی رحمت کرے اور ہمیں شریروں اور شر پسندوں سے بچائے اور ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔